بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 ذی الحج بروز منگل کو امام علیہ السلام کا قافلہ ایسے مقام پر پہنچا کہ جس کو حاجز یا بطن الرمہ کہا جاتا ہے۔ حاجز وسیع و عریض وادی ہے کہ جو نجد کے علاقے میں آتی ہے۔ اس میں ٹیلے اور گاٹھیاں ہیں اور اس کی ایک طرف پہاڑی سلسلہ پایا جاتا ہے، اور یہ علاقہ مدینے کے راستے پر آتا ہے، اور اسی مقام سے کوفہ اور بصرہ کی راہیں جدا ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ 9 ذی الحج کو جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو چکی، اور اس سے ایک روز قبل امام علیہ السلام عازم عراق ہو چکے، لیکن ظاہری طور پر امام علیہ السلام کو ابھی تک جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر نہیں ملی تھی، اور مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے آپ کو جناب مسلم کا وہ نامہ بھی مل چکا تھا کہ جس میں انہوں نے آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی تھی۔ لہذا امام علیہ السلام جب حاجز کے مقام پر پہنچے تو آپ نے جناب مسلم کے خط کا جواب دینے کے لیے اپنے ایک قاصد کو روانہ کیا کہ جس کا تاریخ میں نام قیس ابن مسہر سیداوی یا بعض روایت میں عبداللہ ابن یقطر ملتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اہل کوفہ کے لیے ایک خط تحریر فرمایا کہ جس میں آپ نے یہ لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد از حمد و ثنا مجھ تک مسلم ابن عقیل کا خط پہنچا کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ لوگ ہماری مدد و نصرت میں اور ہمارے حق کو طلب کرنے میں متحد ہو چکے ہیں۔ میری خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتری کا سامان فراہم کرے اور تم لوگوں کو اجر عظیم عطا کرے۔ میں 8 ذی الحج سے مکہ معظمہ چھوڑ کر تمہاری جانب چل پڑا ہوں۔ جو ہی میرا قاصد تمہارے پاس پہنچے فوراً اپنے معاملہ درست کر لو کہ انہی دنوں میں بھی تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ والسلام۔ اے جلد ہو یہ راہ گوارا نہیں تاخیر، اب وصل کا معشوق کے مشتاق ہے شبیر۔ امام علیہ السلام نے خط کو بند کرنے کے بعد اسے قیس ابن مسہر سیداوی یا عبداللہ ابن یقطر کے حوالے کیا اور ان کو کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ اب کوفہ کے متعلق جس طرح کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یزید کی جانب سے حکم مل چکا ہے اور عراق کی تمام شاہراہیں زیر نگرانی ہیں، لہٰذا حسین ابن نمیر نے اپنے تمام افراد کو عراق کی شاہراہوں پر پھیلا دیا ہے تاکہ مختلف شہروں سے آنے والے افراد کی نگرانی کی جا سکے اور ان کی تحقیق و جستجو کی جا سکے۔ اب چونکہ جناب قیس ابن مسہر سیداوی نے مکہ کی جانب سے کوفہ میں داخل ہونا تھا، لہٰذا آپ کا گزر قاسیہ کے مقام پر ہوا، اور جب حسین ابن نمیر کے سپاہیوں نے جانچ پڑتال کے لیے آپ کو روکا قبل اس کے کہ وہ آپ کی تلاشی لیتے، آپ نے امام علیہ السلام کا خط نکالا اور اس کو پھاڑ کر نکل گئے۔ جب سپاہیوں نے اس مشکوک عمل کو دیکھا تو آپ کو پکڑ کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ قیس نے کہا میں علی اور اولاد علی کے شیعوں میں سے ہوں۔ ابن زیاد نے کہا تم نے خط کیوں ضائع کر دیا؟ قیس نے کہا اس لیے کہ کہیں وہ تیرے ہاتھ نہ لگ جائے اور تم اس کے متن سے باخبر نہ ہو جاؤ۔ ابن زیاد نے کہا یہ خط کس کی طرف سے تھا اور یہ کس کے لیے تھا؟ قیس نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کی طرف سے خط تھا اور یہ کوفہ کے کچھ لوگوں کے لیے تھا کہ جن کے نام میں نہیں جانتا۔ جب عبید اللہ نے قیس کی یہ بات سنی غصے کے عالم میں بھڑکا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے ان تمام افراد کے نام نہیں بتلا دیتے کہ جن کے نام حسین نے خط لکھا ہے، یا ممبر پر جاؤ اور علی اور اولاد علی پر تبرہ کرو، ان پر لعنت و ملامت کرو۔ قیس نے کہا جہاں تک ان لوگوں کے نام بتانے کا تعلق ہے تو میں ہرگز ان لوگوں کے نام تمہیں نہیں بتاؤں گا، البتہ تمہاری ممبر پر جانے والی بات کو میں قبول کرتا ہوں۔ ابن زیاد نے سوچا کہ شاید قیس منہ سے ڈر گیا ہے، لہذا اس نے اعلان کروا دیا کہ سارے لوگ مسجد کوفہ میں جمع ہو جائے۔ جب سارے کے سارے لوگ مسجد کوفہ میں جمع ہو گئے، قیس ممبر پر گئے، حمد و ثناء کردگار کے بعد محمد و آل محمد پر درود بھیجا، ان کے فضائل و مناقب بیان کیے، اور اسی کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد اس کے باپ اور بنی امیہ پر لعنت و ملامت کی، اور اس کے بعد بلند آواز سے فرمایا اے لوگو، بے شک حسین ابن علی خلق خدا میں بہترین فرد اور رسول خدا کی صاحبزادی کے فرزند ہیں، اور میں انہی کا بھیجا ہوا قاصد ہوں جو کہ حاجز کے مقام پر ان سے جدا ہوا، لہٰذا اب امام علیہ السلام کو جواب دینا تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ قیس کے اس جلالی خطاب نے پورے شہر کوفہ کو ہلا دیا، اور جب عبید اللہ کو اس کے متعلق خبر دی گئی تو اس نے غصے کے عالم میں حکم دیا کہ قیس ابن مسہر کو دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر زندہ زمین پر گرا دیا جائے۔ چنانچہ ان لعینوں نے قیس ابن مسہر سیداوی یا عبداللہ ابن یقطر کو گرفتار کیا اور دارالامارہ کی چھت پہ لے جا کے زمین پر زندہ گرا دیا۔ اطراف میں جتنے بھی افراد موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ جب قیس کو زمین پر گرایا گیا تو ان کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز تمام افراد نے سنی۔ ابھی قیس اسی عالم میں زمین پر تڑپ رہے تھے کہ عبد الملک ابن عمیر لخمی آگے بڑھا اور اس نے اپنی تلوار سے آپ کے سر کو جدا کر دیا۔ جب کسی نے اس سے پوچھا تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا اس لیے تاکہ میں اس کو سکون دے سکوں۔ اسی کرب کے عالم میں امام علیہ السلام کے قاصد کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ خدا کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں قیس ابن مسہر سیداوی کے شامل حال ہوں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔